بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم۔ بعض کی طرف سے یہ سوال آیا تھا کہ خاص طور پہ بعض خواتین کی طرف سے کہ دوپہر کے یا شام کے بیان میں بھی اور رات کے بیان میں بھی تزکیہ نفس کا تذکرہ آتا رہا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو گزشتہ کل وضاحت ہو گئی تھی، رات کو جب بات ہوئی تھی تو اس میں تزکیہ ہی کے عنوان پہ بات ہوئی تھی۔ پھر بھی اس سلسلے میں بعض باتوں کا تذکرہ میں کر دیتا ہوں، اور دوسرا معمولات، ابتدائی معمولات جو ہیں ان پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں، جس کا عام طور پر شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو دیے جاتے تھے ابتدائی معمولات، تاکہ اس میں سے انسان اپنے لیے معمولات کون سے منتخب کرے۔ تو جہاں تک تزکیہ نفس کی جو بات ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا گیا، اس کے بنیادی جو 4 مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان 4 بنیادی مقاصد میں ایک مقصد تزکیہ نفس بیان کیا گیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 4 باتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا گیا، اس کے مقاصد میں یہ 4 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ عرب لوگ تھے، عربی جانتے تھے اور بہت اچھی عربی جانتے تھے۔ ان کے تو عربی زبان میں، قصیدوں میں، اشعار وغیرہ میں جو مقابلے ہوا کرتے تھے، باقاعدہ بازاروں میں بعض علاقے تو بس اسی کے لیے ہوتے تھے کہ اس اشعار کے مقابلے کے لیے لوگ وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ پھر ان میں بھی بعض اہم مقالے، ان کے جو اہم اشعار ہوتے تھے، وہ اشعار پھر اچھا اس میں مقابلہ ہوا، جو آگے آئے تو ان میں جو بہت اہم تھے کعبے کے اوپر لگائے گئے تھے المعلقات العشر کے نام سے، اور اس میں سے پھر 7 اور منتخب ہوئے تو معلقات السبع المعلقات السبع کے نام سے۔ یہ بعض مدارس میں نصاب میں بھی پڑھایا جاتا ہے وہ، کہ یہ 7 معلقات جس کو کہا جاتا ہے، یہ کعبے پر لٹکائے گئے تھے کہ یہ اہم ان کے اس زمانے کے جو قصیدے اور اشعار سمجھے جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ جو عربی زبان میں اتنے ماہر، اسی میں ان کا مقابلہ، فصاحت و بلاغت کو ان کا میدان تھا، اور قرآن کریم ان کو مقابلے میں چیلنج کر کے کہتا ہے کہ اچھا، اگر تم اس طرح کی ایک آیت لا سکتے ہو، ایک سورت کیا، ایک آیت بھی لا سکتے ہو تو لا کر دکھا دو۔ اور وہ لانے سے عاجز تھے، کسی نے کچھ پیش کیا، کسی نے کچھ پیش کیا، اور ان کو بھی پتا تھا کہ یہ کوئی مقابلے کی چیز نہیں ہے۔ وہ کسی نے بنایا تھا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل وذنبہ قصیر۔ جب اس نے بنایا تو لوگ ہی اس کو کہنے لگے، تم خود ہی اپنے آپ کو بیوقوف بناؤ گے، یہ کہہ کر بچوں والی بات کر رہے ہو کہ اچھا ہاتھی کیا ہوتا ہے، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، اور اس نے کہا کہ یہ تو بچوں والی باتیں ہیں، الفیل ملفیل، یعنی وہ قرآن کیسی باتیں کرتا ہے، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ تم ہاتھی کی بات کر رہے ہو، اس کے بچوں والی باتیں تم قرآن کے مقابلے میں اس کو پیش کرو گے، اپنی بھی توہین کراؤ گے۔ عام طور پہ جو چیز نظر آتی ہے اس کے لیے ما ادراک نہیں کہا جاتا عربی زبان میں، کہ وما ادراک ما القارعۃ، پتہ بھی ہے کہ قارعہ کیا چیز ہوگی، جو دیکھی نہیں ہے، جو دیکھا ہوا نظر آنا، ہاتھی سے ہر ایک نے دیکھا ہوا، اس کو کہتے ہیں ما ادراک ما الفیل۔ یعنی عربی زبان کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے اس کے کوئی تقابل نہیں تھا۔ بہرحال اس نے پھر پیش ہی نہیں کی، لیکن بہرحال یہ تاریخ میں یہ باتیں آ گئیں جنہوں نے بعض کچھ بنایا تھا۔ تو یہ لوگ جو عربی زبان کے اتنے ماہر تھے اور وہ جانتے تھے فصاحت و بلاغت کیا ہے، آج کل کوئی بنائے تو لوگ واقعی یہ کہیں گے کہ ہاں واقعی اس نے قرآن کے مقابلے میں کچھ پیش کیا ہے، اس لیے کہ وہ فصاحت و بلاغت کا جو معیار جو وہ سمجھتے تھے، ہم تو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔
اسی لیے وہ قرآن کریم کے معجزے کو سمجھتے تھے، ہم سے زیادہ سمجھتے تھے۔ بہرحال تو ایک تو ہے کہ قرآن کریم باوجود یہ لوگ ماہر تھے پھر بھی پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا کہ نہیں یہ ہے پڑھنے کا طریقہ، یہاں مد ہوتا ہے، یہاں غنہ ہوتا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے۔ پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، عام کلام اللہ عام کلام کی طرح اس کو بس بولنا نہیں ہے بلکہ اس کو پڑھنا ہے۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، بس ایک طریقے سے نہیں بلکہ مختلف طریقوں سے، قرأت متواترہ جو ہیں یہ مختلف طریقوں کی قرأتیں ہیں، تو پڑھنے کا طریقہ سکھایا، یتلو علیہم آیاتہ۔ دوسرا کام جس کا آج عنوان ہمارا ہے تزکیہ، یزکیہم، اور تیسرا ہے یعلمہم الکتاب۔ پھر قرآن پڑھنا الگ ہے اور قرآن کو سمجھنا الگ ہے، تو یعلمہم الکتاب، کتاب کی تفسیر، قرآن کی تفسیر، اس کے معانی امت کے سامنے واضح فرمائے، صحابہ کے سامنے واضح فرمائے۔ صحابہ نے اپنی اپنی حیثیت کے لحاظ سے اسے حاصل کیا، پھر آگے امت تک پہنچایا، اور اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن مسعود ہیں، دوسرے حضرات ہیں، تفسیریں سیکھیں اور سیکھ کر پھر آگے پہنچائیں امت تک۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب حکمت میں آ جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیمانہ کلام ہوں۔ تو یہ بنیادی مقاصد ہیں، اور ان میں ایک مقصد یزکیہم۔ اس کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن مختلف کاموں کے لیے بھیجے گئے ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ان میں سے ایک حصہ تو یزکیہم، ظاہر ہے کہ ایک اہم چیز ہے، اور تو قرآن کریم میں اس کو تزکیہ کے عنوان سے بیان کیا گیا، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہاں بھی اس کا ذکر ملے گا۔ اصل کیا ہے؟ تزکیہ کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنا۔ اب انسان جب ظاہری اعضاء سے کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گویا کہ وہ بھی ایک طرح کی گندگی ہے، اور دل سے کوئی گناہ کرتا ہے وہ بھی ایک گندگی اور برائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات یہ تھیں کہ دیکھو اپنے ظاہری باطنی ہر طرح کی برائیوں سے اور گندگیوں سے دور ہو جاؤ، جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑو، باطنی گناہ بھی چھوڑو، اس لیے کہ الظاہر عنوان الباطن، جب انسان کا ظاہر برا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ دل میں برائی ہے۔ یہ تذکرہ ہم نے پہلے کیا تھا کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق کا تعلق اصل میں دل اور باطن سے ہے، کہ دل اگر اچھا ہے تو ظاہر میں بھی انسان سے اچھے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ دل ایسی چیز ہے، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جو حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے کہ اگر وہ اچھا ہے تو پورے جسم سے جو اعمال صادر ہوں گے وہ اچھے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق بھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات بھی اچھے، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں اچھا، اور نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں دھیان بھی لگ رہا ہے، اور تلاوت سے بھی اس کو تعلق ہے، دل اچھا ہے۔ دل میں جب گندگی نہیں ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے، برائیاں نہیں ہیں، تو پھر اعمال بھی اس سے اچھے صادر ہوتے ہیں۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، لیکن اگر وہ اذا فسدت، وہ دل اگر خراب ہے تو پھر بد اخلاقی بھی ہوگی، گالیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی، اور عبادات سے دوری بھی ہوگی۔ یہ سب کچھ برائیاں جو ہیں وہ دل کی برائیوں سے متعلق ہیں۔ دل جو ہے وہ انسان کے لیے سب سے اعلیٰ حاکم اور بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی دل ہے جو دماغ کو کہتا ہے اچھا یہ کرنا ہے، دماغ پھر جو سوچتا ہے، انسان دماغ سے جو مختلف چیزیں سوچتا ہے، اصل اس کے اوپر حاکم جو ہے وہ انسان کا دل ہے۔ تو یہی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ اچھا ہو گیا تو پھر پورا جسم صحیح ہوتا ہے اور اس کے اعمال اچھے صادر ہوتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو انسان جو اعمال کرتا ہے وہ بھی برے قسم کے اعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کو قرآن کریم میں تزکیہ کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ اصل انسان کو اپنے دل کی صفائی کرنی ہے کہ وہ دل صاف ہوگا تو اس سے انسان سے جو اعمال صادر ہوں گے وہ بھی اچھے اعمال صادر ہوں گے، اچھے اخلاق ظاہر میں نظر آئیں گے۔ اصل اخلاق دل میں ہوتے ہیں لیکن ظاہر میں وہ نظر آنے چاہیے۔ اللہم انی اسألک صحۃ فی ایمان و ایمان فی حسن خلق، اے اللہ مجھے ایمان، لیکن ایمان ایسا ہو کہ حسن اخلاق والا ہو، اگر ایمان کے ساتھ حسن اخلاق نہیں ہے تو ایمان بھی ناقص ہے۔ تو یہ ہو گیا قرآن کریم کی اصطلاح میں جس کو تزکیہ کہا گیا ہے۔ اور احادیث میں اسی کو ہم جب دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایات میں اس کو احسان سے تعبیر فرمایا۔
تزکیہ کا لفظ بھی ایک اسی بات کو بتا رہا ہے، لفظ احسان بھی اسی بات کو بتا رہا ہے۔ احسان کے معنی جب انسان کوئی عمل کرے تو اچھی طرح کرے، کسی عمل کو جب کرے تو اچھی طرح، احسان احکام، اچھی طرح کسی عمل کو ادا کرنا۔ تو اب اچھی طرح کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اچھی طرح ادا کرنا، اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ دل صاف ہو انسان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے موقع پر؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا آخری حصہ ہے، تعلیمات مکمل ہو چکی ہیں، قرآن کریم کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، تعلیمات آ چکی ہیں۔ اس کے بعد حجۃ الوداع ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں۔ اس وقت جب کہ دین مکمل ہو چکا، حج ہو چکا، اخیر کے ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جائیے اتنے سوالات کر لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مشہور ہے حدیث جبرائیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ کس موقع پر پیش ہے۔ ایک تو ابتدائی اسلام میں ہوتی، یہ بالکل اخیری دور میں ہے جب اسلام دین احکام مکمل ہو چکے تھے، اس وقت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، یہ سوال جواب کر رہے ہیں، اور سوال جواب کے بعد پھر اخیر میں جبرائیل علیہ السلام جب چلے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کون تھے جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے، پتہ نہیں کوئی اجنبی، لیکن صحابہ متعجب تھے کہ ایک ایسا شخص جو سفر سے آتا تو پتہ چل جاتا کہ یہ مسافر ہے، اس لیے کہ اس زمانے کے سفر آج کل کے سفر کی طرح نہیں تھے، کپڑے میلے ہوتے، وہ کہتے ہیں کپڑے بالکل صاف سفید کپڑے تھے، بالکل نوجوان صاف ستھرے کپڑے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بھی کیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہاں آپ نے صحیح فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتا بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل نہیں کیا تو جانتا کیسے ہے؟ کوئی یہاں رہنے والا ہوتا تو مدینہ والے جانتے، ہم میں سے کوئی جانتے۔ صحابہ متعجب تھے کہ ہو کیا رہا ہے کون آدمی؟ جب چلے گئے سوال جواب ہو گئے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس طرح کا واقعہ ظاہر فرمایا کہ ہر ایک متوجہ ہو جائے کہ کیا ہو رہا ہے، کون آیا اور کیا سوالات ہو رہے ہیں، کیا جواب دیے جا رہے ہیں، یہ ہے کون شخص، ہر ایک پوری طرح متوجہ ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ تو شرح حدیث سے متعلق ہے، بہت سے مباحث اس کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا فرمایا؟ انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یعنی ان کا مقصد معلومات حاصل کرنا نہیں، علم حاصل کرنا نہیں، بلکہ سوالات سے مقصد یہ تھا کہ سننے والے یہ سوالات سنیں اور اس کے جوابات سیکھیں۔ یہ دین کے بنیادی جو اجزاء ہیں، جو دین کے بنیادی جو علوم ہیں، اس کا خلاصہ تمہارے سامنے پیش کر دیں، اس لیے یہ سوالات تھے۔ وحسن السوال نصف العلم، اچھا سوال بھی تو آدھا علم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوالات اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس لیے پیش کیے تھے تاکہ تم لوگوں کا فائدہ ہو جائے اور تمہیں دین کی بنیادی تعلیمات سمجھ میں آ جائیں۔ کیا سوال تھا؟ مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، مت الساعہ، بنیادی سوالات۔ ایمان کیا چیز ہے؟ فرمایا احسان، پھر اسلام کے بارے میں سوال کیا، ایمان کے بارے میں سوال کیا، احسان کے بارے میں سوال کیا، یہ احسان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا احسان یہ ہے، عبادت کو اچھی طرح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی جب عبادت کرو تو یہ پورا تصور اچھی طرح قائم کر لو کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک شخص سے جو کام کر رہا ہے، کسی جگہ اس کو ملازمت ملی، کام کر رہا ہے، اس کو فارغ بٹھا دیا، ایک آفس دے دی اور اس کو بند کر دیا، اچھا تمہیں اپنا کام کرنا ہے، تو ادھر کام کرتا ہے، اچھا پھر فون اٹھا لیتا ہے، اچھا کسی اور کام میں لگ گیا ہے، کچھ اور بھی کر رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے اور کبھی چائے بھی پی رہا ہے اور اپنے کام بھی کر رہا ہے۔ لیکن اس کا مینیجر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، میں اچھا میں ایک گھنٹے کے لیے بس یہاں میں دیکھتا ہوں کہ تم کام کس طرح کرتے ہو۔ وہ ایک گھنٹہ کس طرح گزارے گا؟ وہ اچھی طرح بس نہیں ٹھیک ہے اب اچھی طرح کرنا ہے، اس لیے کہ یہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک انسان کی ایک سوچ ہے کہ جب کوئی بڑا دیکھ رہا ہے، جو بھی ذمہ دار ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو بہت اچھی طرح عبادت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تعبد اللہ، ہمارا ذہن عام طور سے ان تعبد سے نماز کی طرف، فوراً نماز کی طرف چلا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے عبادت نمازی کو سمجھا ہے۔ یہ ایک ہماری سوچ ہے، میری بھی ایک سوچ ہے، اس وجہ سے میں غلط فہمی دور کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان تعبد سے مراد نماز نہیں ہے، عبادت عام ہے، عبادت ہر کام جو ہم کر رہے ہیں، ہر کام جو ہم کر رہے ہیں کأنک تراہ ہو۔ اب کسی سے بات بھی کر رہے ہیں تو ہم فضول بات کیوں کریں گے؟ نہیں، ٹھیک ہے، ہم جب یہ تعلیم میں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، کوئی بھی جو ہمارا پورا ہر چیز عبادت ہو جائے،
اور ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، مجھے غلط بات نہیں کہنی ہے، سب کچھ لکھا تو جا رہا ہے، فرشتے لکھ بھی رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی تو سامنے موجود ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، چاہے نماز ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، چاہے اور کوئی عبادت ہے، ہر موقع پر ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ عبادت اللہ کی ایسے کرو اس تصور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو۔ اچھا وہ تصور قائم کرنے میں دیر لگتی ہے، پوری طرح وہ تصور نہیں، تو یہ تو تمہیں معلوم ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یہ تصور قائم کرو۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس میں اتنا زیادہ دھیان انسان کا ہو جائے کہ اچھا کہ انسان یہ سوچنے لگے کہ ہاں نہیں ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ قرب الہی۔ ہم سمجھتے ہیں قرب، پتہ نہیں قرب کے کیا معنی، ہم اللہ کے قریب ہوں اس کے کیا معنی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، میں تو قریب ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے کیا معنی، ہم کہاں اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں گے۔ بہرحال قرب کے معنی وہ ایک ہوتا ہے جس کو ہماری تعلیم میں مثال آئی تھی کہ ایک شخص ہے، کسی کمرے میں اس کو بٹھا دیا جائے اور وہاں پر اندھیرا ہو، اس کو نظر نہیں آ رہا کہ وہاں پر کیا چیز ہے، اور وہ بیٹھ جاتا ہے، سکون سے بیٹھا ہوا ہے، بالکل بے فکر ہو کے بیٹھتا ہے۔ لیکن ہلکی سی جب روشنی آتی ہے اور تھوڑی سی روشنی اور زیادہ ہوتی ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ وہاں تو شیر بیٹھا ہوا ہے، اب گھبرا جائے گا۔ بس یہی چیز ہے کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ آیت بھی بڑی عجیب ہے، آیت اصل قریب کے معنی بتانے تھے، لیکن وہ وَإِذَا سَأَلَكَ، قرآن کی ترجمہ دیکھیں اگر ہم اس کا، اذا سألک عبادی عنی، میرے بندے میرے بارے میں اگر آپ سے سوال کریں تو یہ نہیں کہا فقل انی قریب، فقل انی قریب، آپ سے سوال کر رہے ہیں بندے میرے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے بات کر رہے ہیں، واسطے کی بھی ضرورت ہے، اتنا قریب ہوں کہ میں تمہیں خود بتا رہا ہوں فإنی قریب، میں قریب ہوں، فإنی قریب۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تو قریب ہیں، لیکن ہمارے اس قریب ہونے کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ وہ احساس پیدا کرنا یہی قرب کہلاتا ہے۔ وہ احساس کیسے ہوگا؟ جب ہماری دل کی گندگیاں دور ہوتی ہیں۔ یہ جو حجابات ہیں نا، یہ گناہ ایک طرح سے حجاب ہے، اور ہماری جو گندگیاں ہیں، برے اعمال ہیں، وہ حجاب ہیں۔ جب انسان عبادات کا اہتمام زیادہ کرتا ہے اور ذکر اللہ کے ذریعے سے اپنے دل کو پاک کرتا ہے، دل کی گندگی کو دور کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ جو ظلمت والے جو حجابات ہیں، جو اندھیرے والے حجابات ہیں، وہ ہٹتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بس وہ احساس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قریب ہیں، لیکن وہ تصور، وہ استحضار، وہ دھیان، وہ ہمارے گناہوں اور ہماری غفلتوں کی وجہ سے وہ دھیان پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ جس کو بعضوں نے مثال میں فرمایا کہ ایک شخص ہے جس کو زکام ہے، ناک بند ہے، آنکھوں میں بھی تکلیف ہے، آنکھیں بھی کھول نہیں سکتا، اور زکام ہے، اور جس کی وجہ سے ناک بھی بند ہے اس کے پاس کوئی بہت زیادہ خوشبودار کوئی چیز رکھ دو، اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ اس کے سامنے کوئی خوشبودار چیز رکھی ہوئی ہے، بخور جل رہا ہے بہترین، لیکن اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، ناک بند ہے، خوشبو بھی نہیں آ رہی، سب کچھ ہے، بہترین خوشبو ہے، نظر بھی آ رہا ہے، خوشبودان بھی بہت اچھا ہے، اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ لیکن اس کو تھوڑا سا علاج کرا لیں، دوائی دے دیں، اچھا آنکھیں کھلنی شروع ہوئی تو نظر آئے گا، اچھا ہاں ٹھیک ہے، کچھ خوشبو کا رکھا ہوا ہے، خوشبو کا احساس ابھی بھی نہیں ہو رہا۔ اگر کووڈ میں کسی کو ہوا تھا تو وہ اندازہ کر سکتے ہیں، اگر کسی کو ہوا ہو، عطر قریب کر کے بھی خوشبو بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ خوشبو کیا چیز ہے۔ وہ جن کا بند ہو گیا تھا وہ حادثہ تو بالکل بند ہی ہو گیا تھا، خوشبو کا احساس ہی ختم ہو گیا تھا۔ تو اگر کسی کا وہ احساس ختم ہو گیا، اب اس کو عطر سنگھاؤ کچھ بھی اس کو پتہ نہیں چل رہا، جب تک علاج نہیں ہوگا اور وہ بیماری رفع نہیں ہوگی تب تک وہ خوشبو کے ہونے کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ بس یہی کچھ ہمارا حال ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے ظلمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وہ قرب کا احساس ہمیں باقی نہیں رہتا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں فإنی قریب، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ بہرحال یہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ تو ہر مسلمان اس کا تو عقیدہ ہے، بس اس تصور کو قائم کرو اور یہ کوشش کرو کہ یہ تصور قائم ہو جائے کہ اچھا اب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، وہ حجابات رفع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، خلاصہ اس کا وہ ہے، پورے واقعے میں تو نہیں جاتے،
خلاصہ یہ ہے کہ ان سے سوال یہ کیا کہ تصوف کیا چیز ہے، یہ تصوف کیا چیز ہے؟ بہت مختصر اور جامع جواب دیا اور پورے تعلیمات کا، تمام تعلیمات کا خلاصہ بتا دیا۔ فرمایا تصوف کیا ہے؟ اس کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات، اس کی انتہا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ پورا خلاصہ بتا دیا۔ انسان ہر کام میں، اسی کو ہم بار بار تذکرہ کرتے رہے، احضار نیت، اخلاص نیت، یہی بار بار ہمارا تذکرہ کئی مرتبہ ہوا ہے، اخلاص نیت، احضار نیت۔ انسان نیت کو حاضر کرے ہر کام میں کہ میں نیت کہ میں کیوں کر رہا ہوں، نیت حاضر کرے، نیت خالص کر لے۔ اخلاص نیت ہوگا انما الاعمال بالنیات، ہر کام میں نیت، ہر کام میں نیت، احضار نیت، اخلاص نیت، وہ ہوگا۔ اور پھر درجہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ہر عبادت میں انسان یہ اہتمام کہ اچھا ان تعبد اللہ کانک تراہ، گویا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، بس ابتدا اور انتہا۔ اب جتنا یہ تصور انسان کا زیادہ قائم ہوگا، مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا، اسی کے لحاظ سے اس سے انسان کے ترقی ہوگی اور درجات بلند ہوں گے۔ یہ بنیاد ہے۔ پورا خلاصہ اگر دیکھیں تو اس میں آ جاتا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پورا خلاصہ بیان فرما دیا۔ لیکن اب میں نے جو آیت پڑھی تھی اس پہ جائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن خیر مختصر تذکرہ اس کا کر لیتے ہیں۔ جب آیت پڑھی تھی قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس طرح کہتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے؟ مزرعۃ الآخرہ، آخرت کے لیے انسان یہاں کھیت جمع کر رہا ہے۔ اسی انداز سے بعض مفسرین نے ان آیتوں کے معنی لیے ہیں۔ کھیت جب انسان اگاتا ہے تو اس میں کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، سورج کی بھی ضرورت ہے، چاند کی بھی ضرورت ہے، والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، دن کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، یہ مختلف جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس سے بھی پیداوار میں بہت بڑا اثر ہے اور بہت بڑا فرق ہے۔ واللیل اذا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا، آسمان کی ضرورت ہے، وہ نہیں ہوگا تو بارش کہاں سے آئے گی، پانی کہاں سے آئے گا، زمین نہیں ہوگی تو بیج کہاں ڈالیں گے۔ تو جس طرح کھیت اگانے کے لیے ان 6 چیزوں کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کے نفس کا قد افلح من زکاہا آگے آ رہا ہے، اسی طرح انسان کو اپنے نفس کی پاکی اور صفائی اور اس کا تزکیہ کرنے کے لیے بھی 6 بنیادی اصولوں کی ضرورت ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ والشمس وضحاہا، سب سے پہلی چیز تو اس لیے کہ ہم یہ سب تو جانتے ہیں کہ چاند کی جو روشنی ہے وہ اپنی روشنی نہیں ہوتی، کہاں سے آتی ہے؟ سورج پر سے روشنی اس پر جاتی ہے، سورج پر سے روشنی چاند پہ جاتی ہے۔ تو اب ہم یہاں پر اب سورج اور چاند کو ہم کس طرح سمجھیں گے؟ احادیث میں بھی اس کا ذکر کہیں ملتا ہے۔ سورج اور چاند کو کیسے سمجھیں گے؟ اصل تو ہیں قرآن و حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات، آپ کے کلام جو وحی مطلوع ہو، یعنی قرآن کی شکل میں یا عام احادیث ہو، وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ ایک ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تو سورج کی حیثیت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین جو بھی کہلائیں گے وہ القمر، چاند کی طرح ہوں گے۔ والقمر اذا تلاہا جو عربی سے واقف ہیں، اس کے بعد آنا، اس کے پیچھے چلنا، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال تو چاند، جیسے سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے اور اس سے دنیا میں کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے کہ اچھے چاند کی روشنی نظر آ رہی ہے، وہ اپنی نہیں ہے، وہ تو سورج پر سے آ رہی ہے۔ اسی طرح وہ علماء، وہ وارثین انبیاء جو صحیح قرآن و حدیث کے علم کی بنیاد پر ان کی روشنی آگے وہ پہنچا رہے ہیں، تو وہ کہیں گے والقمر اذا تلاہا۔ تو انسان کو اپنے نفس کے تزکیے کے لیے ایک تو ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کی، اور اس کے بعد پھر دوسرے درجے میں یعنی قرآن و حدیث اور یہ بنیادی تعلیمات کی، اور اس کے بعد ضرورت ہوتی ہے انسان کو ایسے کی جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہوں، جس کو یہاں والقمر سے تشبیہ دی، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے علوم کو حاصل کرنے والے آگے جو بھی جس زمانے کے جو علماء اور جو صلحاء ہوں گے وہ والقمر اذا تلاہا میں آ جائیں گے۔ یہ ایک تفسیر کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، اصل تفسیر نہیں کر رہا ہوں۔ والقمر اذا تلاہا، اس کے بعد پھر تو 2 چیزیں ہو گئیں، علوم نبوت، اور اس کے ساتھ پھر رجال اللہ، جس کو کہا کتاب اللہ اور رجال اللہ، تو وہ حضرات جن کے ذریعے سے ہم یہ چیز حاصل کر سکیں، وہ سیکھ سکیں۔ اور اس کے علاوہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ نہار اور لیل قرآن کریم میں جب استعمال ہوتا ہے تو دن جو ہے وہ مشغولیت، مصروفیت، رات آرام، یہ قرآن کریم کی اصطلاح میں جو مختلف جگہوں پر استعمال ہوا۔
تو انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ محنت کرے، جس کو لفظ نہار سے تعبیر کیا، مشغول ہونا، عبادت، محنت، مجاہدہ، مصروف رہے، چاہے دن کا وقت ہو رات کا وقت ہو، بہرحال عبادات کا اہتمام کرنا اور اپنے آپ کو مصروف رکھنا، مجاہدہ کرنا، یہ ہے نہار کے لفظ سے اس کو بیان کیا۔ تو ضرورت ہے علوم نبوت کی، ضرورت ہے وہ لوگ جن کے ذریعے سے یہ علوم ہم حاصل کریں، ان کے واسطے سے ہی حاصل کریں گے۔ اور پھر تیسری ضرورت ہمیں ہے اپنے اعمال متعین کرنے کی، اپنے اعمال متعین کرنے کی، کچھ محنت مجاہدہ کرنے کی، مصروفیت کی۔ فارغ ہونے والا شخص، فارغ بیٹھنے والا شخص وہ حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ اعمال کرنے پڑیں گے۔ اور پھر کبھی کبھی آرام کی بھی ضرورت ہوگی۔ واللیل اذا یغشاہا، رات آرام کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ ہے نا روح القلوب ساعۃ فساعۃ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بس عجیب ہی دل کی کیفیت ہوتی ہے، جنت دوزخ کو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک عجیب حال ہوتا ہے، لیکن گھر جاتے ہیں تو بالکل حالت بدل جاتی ہے۔ تو اتنے نفاق ہے، آپ کے سامنے کچھ اور، وہاں کچھ اور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، ہر وقت ایسا ہی اس حال میں، جس حال میں میرے سامنے ہوتے ہو اسی حال میں رہو گے تو پھر وہ انسان کہاں رہے گا؟ فرمایا کہ پھر تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے آیا کریں گے۔ نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اسی طرح ہونا چاہیے، ساعتن فساعتن، کچھ گھڑی وہ کچھ گھڑی وہ، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ انسان ویسے برداشت بھی نہیں کر سکتا اتنے یعنی مختلف مستقل اگر انسان مصروف رکھے، جو عادی نہیں ہے، عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ بعض اولیاء اللہ کی بات مختلف ہے۔ عام انسان کا حال یہ ہے کہ اگر ہر وقت وہ مصروف رہے عبادات وغیرہ میں تو انوار و تجلیات کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکے گا، کہ محنت مجاہدہ چاہے برداشت کر لے لیکن وہ اس کے جو انوار و تجلیات ہیں وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ خیر وہ ایک بہرحال تو انسان کو مصروفیت کی بھی ضرورت ہے جو اصل ہے، لیکن اس کے بعد رات آتی ہے، اس کا مطلب ہے آرام کی بھی ضرورت ہے، کچھ محنت ہو اور اس کے بعد کچھ آرام بھی ہو۔ اور والسماء وما بناها والارض وما طحاها، آسمان ہمیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، تو انسان کا حال ہے ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو اس تفسیر کے لحاظ سے جو بعضوں نے بیان کیا کہ انسان کا حال ایسا ہونا چاہیے کہ ہر وقت وہ شریعت میں گھرا رہے، جیسے آسمان نے انسان کو گھیرا ہوا ہے، جائے جہاں بھی جائے، لیکن ٹھیک ہے خوشی کے موقع بھی آ رہے ہیں، غمی کے موقع بھی آ رہے ہیں، مسجد بھی ہے، گھر بھی ہے، خاندان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن شریعت کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جیسے انسان آسمان کی حدود سے نکل کے نہیں جا سکتا، شریعت کی حدود سے نکلنے کی اس کو اجازت نہیں، ہر طرف سے شریعت انسان کو گھیر کر رکھے کہ بس میں شریعت ہی کی حدود میں رہوں گا، اس سے باہر نہیں نکلنا ہے، وہاں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ انسان کو خود اپنے اندر وہ استعداد و صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہے، جس کو کہا گیا والارض وما طحاها، بہرحال یہ 6 چیزیں جب ہوں گی تو انسان قد افلح، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ 6 چیزوں کی ضرورت ہے، علوم نبوت کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، رجال اللہ کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ انسان کو کچھ محنت مجاہدے کی ضرورت ہے، اور کچھ آرام کی بھی ضرورت ہے۔ شریعت کی حدود، ہر وقت انسان شریعت کی حدود کا خیال رکھے، مستحبات آداب پر عمل کرنا ہے، لیکن جواز میں عمل کرنا ہو تو زیادہ سے زیادہ جواز میں جائے گا، شریعت کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا، اور اپنی جو اصل اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت رکھی ہے اس صلاحیت کو انسان کو کام میں لانا ہے۔ یہ چیزیں انسان کرتا رہے گا تو اب اگر کوئی اس کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے، قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو تزکیہ کر لیا اور ان اصولوں کا خیال رکھا تو وہ اس کا دل پاک ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مقبول سمجھا جائے گا۔ نہیں وقد خاب من دساہا۔ پھر یہ صورت، اب جب صورت کا تذکرہ چلا ہی ہے تو اس کو مختصر پورا کر ہی لیتے ہیں۔ وقد خاب من دساہا، اور اگر کسی نے ان اصولوں کا خیال نہیں رکھا اور اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، اس کو گندگی اور برائی اور گناہوں میں لگایا تو پھر وہ ناکام ہوا۔ قد خاب من دساہا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال سے سمجھایا کہ سب سے زیادہ بدبخت کی اگر میں مثال دوں تو کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها، کہ انسان کے جب نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا تو کیسی گندگی اور برائیوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اور کیسی تباہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ احادیث میں ہم دیکھیں تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے علی میں تمہیں بتاؤں کہ اشقا، سب سے زیادہ بدبخت 2 کون لوگ ہیں؟ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ 2 بدبخت کون ہیں بتاؤں؟ فرمایا کہ ایک تو وہ تھا
احیمر ثمود، قوم ثمود کا وہ شخص جس کا سرخی مائل رنگ تھا اس کو احیمر کہا، کہ وہ شخص جو قوم ثمود کا تھا جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ یہ اذ انبعث اشقاہا، تو ایک تو وہ تھا جو قوم ثمود کا شخص تھا، اگر یہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے آگے نہ بڑھتا، وہ ان لوگوں میں تھا ہی ایسا جیسے بعض لیڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو کسی نے کہا نہیں دیکھو تم یہ کام کر سکتے ہو، وہ جوش میں آگے بڑھا، جا کر اونٹنی کو مار دیا، اور یہ اس کو اونٹنی کا مارنا یہ آگے پوری قوم کی تباہی اور عذاب کا ذریعہ بن گیا تھا۔ سب راضی تھے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، یہ آگے بڑھا، اس نے کر لیا یہ کام۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑا بدبخت تو ایک وہ تھا، اور دوسرا بڑا بدبخت وہ ہوگا اے علی جو تجھے یہاں مارے گا جس سے یہ جگہ تر ہو جائے گی۔ پہلے سے فرما دیا تھا یہاں مارے گا، یعنی سر پہ اشارہ فرمایا کہ سر پہ تجھے مارے گا جس کی وجہ سے تیرے ڈاری خون سے تر ہو جائے گی، وہ دوسرا بدبخت سب سے بڑا بدبخت ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو بہرحال انسان جب بدبختی اور برائی میں جاتا ہے تو کیسی کیسی حرکتیں کر لیتا ہے، اور اگر تزکیہ کرے تو قد افلح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح، وہ فلاح پا لے گا۔ بہرحال اب یہ تزکیہ جس کا قرآن میں ذکر آیا، احادیث میں ذکر آیا احسان کے لفظ سے، اس کو احسان کہہ لیں، اس کو بعد میں پھر اس کا نام تصوف، یا اس کا نام پھر بعد میں یہ سلوک، یہ سب بات تصوف اور سلوک بعد میں یہ لفظ استعمال کیے گئے۔ اصل کیا تھا کہ جب علماء نے دیکھا جو قرآن و حدیث کے اصل وارث تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ دنیا داری کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں، بہترین لباس، رہنے کے انداز ان کا مختلف، اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا اور صحابہ والا جو طریقہ تھا اس سے دور نکل رہے ہیں۔ جواز تھا، جائز تھا، لیکن ایسا تھا کہ آہستہ آہستہ یہ چیز انسانوں کے لیے یعنی زیادہ دنیا کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ بن رہی تھی۔ تو کچھ حضرات نے یہ طے کیا کہ نہیں، ہمیں جو ہے وہ اصل طریقہ لانا چاہیے تاکہ لوگ دنیا سے بے رغبتی اور ان چیزوں کی طرف بھی لوگوں کا دھیان ہو، اور یہ بھی ایک جو صحابہ میں جو طریقہ رائج تھا وہ ختم نہ ہو جائے۔ صحابہ کے دور میں کچھ تھا، لیکن جب بعد میں زیادہ ہوا تو ظاہر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ طریقہ بالکل ہی نکل جائے، تو کچھ لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، اور اس زمانے کے جو کم درجے کا لباس سمجھا جاتا تھا وہ اونی لباس ہوتا تھا، صوف جس کو اون کا لباس ہوتا تھا، تو انہوں نے وہ اون کا لباس اختیار کیا، وہاں سے یہ صوف، اور صوف سے تصوف کا لفظ، وہاں سے ایک جماعت کا نام، یہ اسی سے صوفیہ کا لفظ جو ہے وہ بن گیا۔ اگرچہ اس میں بھی کتابیں کوئی اگر پڑھے گا تو اس میں نظر آئے گا کہ کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں، تقریباً 10 وجوہات بیان کی گئی کہ تصوف اور صوف کا لفظ آیا کہاں سے ہے۔ بہرحال یہ ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ تو لفظ جو بھی ہو، جہاں سے بھی آیا ہو، اس کے معنی جو بھی ہوں، یہ بات کا بنایا ہوا لفظ ہے۔ لفظ سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مقصد اور بنیاد کیا ہے، وہ وہی ہے جو قرآن کریم میں تزکیہ، جس کو احادیث میں احسان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں 2 اصل کام جو کرنے کے ہیں وہ 2 کام ہیں، بنیادی کام جو کرنے ہیں وہ 2 ہیں۔ نفس کو، جس کی بات ابھی تک چلی تھی کہ نفس میں جو گندگی اور برائی ہے اس کو نکالنا ہے، دل کے اندر جو گندگی اور برائی ہے اس کو نکالنا ہے، اور اس کو اچھی صفات اور اچھی عادات وغیرہ سے اس کو بھرنا ہے۔ جیسے انسان جب کھیت اگاتا ہے، زمین ہے، وہاں پر کانٹے بھی ہیں اور مختلف چیزیں ہیں، تو پہلے تو انسان زمین کو صاف کرے گا، صاف کر کے وہاں سے گند وغیرہ نکال لیا، ویڈ وغیرہ ہے اس کو نکال لیا، اس کے بعد زمین کو نرم کرے گا، اس کے بعد پھر بیج ڈالے گا تو وہاں کھیت اور پیداوار اچھی ہوگے گی۔ ورنہ تو انسان گھاس بھی اگانا چاہے تو گھاس بھی نہیں اگتی، اس لیے کہ وہ ویڈ نکل رہا ہے تو اچھا پہلے اس کو نکالنا پڑے گا، اس کی بھی دوائیاں ملتی ہیں۔ تو بس یہی چیز انسان کے دل کی بات ہے کہ دل میں جب گند بھرا ہوتا ہے تو گند کے ساتھ اچھائیاں کیسے جمع ہوں گی۔ اس میں ایک گلاس کے اندر ہم نے جوس بھرا ہوا ہے، اب اس میں جب جوس ہے پانی ڈالیں گے تو پانی ڈال بھی دیں گے لیکن وہ تو اس کے ساتھ مکس ہو کر وہ اسی طرح کا بن جائے گا۔ ہاں، اب اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو یہ ہے کہ انسان اس گلاس کو پورا پلٹ دے، اس کو دھو لے، دھو کے پھر صاف کر کے پھر صاف پانی بھرے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ نہیں، گلاس کو نل کے نیچے رکھ دے، بھرتا جائے گا تو اس میں سے گندا پانی نکلتا جائے گا، اور بعد میں اخیر میں تھوڑی دیر کے بعد صاف پانی اس میں جمع ہو جائے گا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اب صوفیہ میں، اہل تصوف میں، اس میں دونوں طریقے رائج رہے ہیں۔ قدیم طریقہ جو تھا وہ تو یہی تھا کہ نہیں، پہلے تو گند صاف کرو پھر اس میں اچھائی بھرنی ہے، پہلے تو یہی تھا۔ اور لیکن ظاہر ہے یہ گند صاف کرنا ایسا نہیں ہے جیسے گلاس تھا اس کو ہم نے الٹا کر لیا اور دھو لیا اور صاف کر لیا، ایسا ہوتا تو بہت ہی آسان تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ جا رہے تھے
کوئی سپاہی مل گیا، فوجی ہوتا ہے، وہ مل گیا، تو اس نے کہا کہ آبادی کس طرف ہے؟ اب پوچھا کس سے؟ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ اکابر اولیاء میں، پہچانے نہیں، ظاہر ہے وہ کیسے پہچانتے، جنگل میں یہ جا رہے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ آبادی کس طرف ہے؟ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے قبرستان تھا اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہاں اس طرف چلے جاؤ، ان کے لحاظ سے تو وہی آبادی تھی، وہی رہنے کی جگہ ہے، یہ کوئی دنیا رہنے کی جگہ ہے۔ تو وہ آگے گیا، دیکھا قبرستان نظر آیا، اس کو بہت غصہ آیا کہ اس فقیر نے مجھے دھوکہ دیا، آیا اور ان کو پٹائی کی ان کی، اور واقعی ان کو زخمی کر دیا۔ آگے تھوڑا آگے گئے، وہاں پر پانی تھا، تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ وہاں اپنے کپڑے جو میلے ہوئے تھے اس کو دھو رہے تھے، صاف کر رہے تھے۔ لوگ آگے، حضرت آپ یہاں پر، کیا ہو گیا؟ پتہ چلا اچھا کچھ خون وغیرہ بھی تھا، کیا ہو گیا؟ وہ پتہ چلا کہ اچھا وہ جو سپاہی تھا اس نے مارا تھا، اس کو اس نے بھی آ کر معذرت کی۔ کہا نہیں معذرت کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو میں پہلے ہی معاف کر چکا تھا، لیکن وہ کپڑے دھوتے جا رہے تھے، کہہ رہے تھے کاش کہ میں اپنے دل کو بھی اتنا آسانی سے صاف کر سکتا، کپڑے تو اتنا آسانی سے میں دھو رہا ہوں، کاش اپنے دل کو میں اس طریقے سے صاف کر سکتا۔ تو خیر گلاس کو دھونا اور کپڑے کو دھونا تو آسان کام ہے، دل کو دھونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کے ہم واقعات دیکھیں تو اس کے مجاہدات میں پتہ چلتا ہے کیسے کیسے مجاہدات وہ کیا کرتے تھے، کیسے کیسے عجیب مجاہدات ہوتے تھے۔ تو اس لیے قدیم مشائخ کے یہاں تو یہی تھا، کوئی معمول نہیں، کوئی وظیفے نہیں، کوئی ذکر نہیں، تسبیحات کچھ بھی نہیں، اچھا یہ کرنا ہے تمہیں، یہ کرنا ہے تمہیں، یہ کرنا ہے۔ محنت مجاہدے ایسے ہوتے تھے کہ انسان کے اندر جتنا گند ہے وہ پورا نکل جاتا تھا، اور جب وہ گند نکل گیا، جب تواضع پیدا ہو گیا، اپنی حقیقت انسان نے سمجھ لی کہ میں ہوں کیا۔ شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ والا آخر جنہوں نے سنا ہے، تعلیم میں کئی بار آیا ہے، اس سال تو نہیں لیکن گزشتہ سالوں میں، تو اتنے مجاہدے کے بعد جیسے ہی پھر ذکر جب کرتے تھے تو ذکر ایک طرح سے ان کے لیے کہ گویا ہم نے چراغ جلایا ہوا ہے، چراغ کے لیے ہم نے وہ بالکل برتن بھی تیار کر لیا، تیل بھی ڈال دیا، اس میں ہم نے دھاگا بھی رکھ دیا، بس یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، جس کو قرآن نے کہا، بس وہی صورت ہو جاتی تھی کہ بس گویا آگ جلنے کے لیے تیار ہے، اس کو بس ہلکا سا آگ ماچس دکھاؤ اور وہ جل جائے گا۔ بس اسی طرح ان کی حالت ہو جایا کرتی تھی کہ بس وہ بالکل تیار ہیں، پھر جب ذکر اللہ شروع ہوتا، تلاوت جب شروع ہوتی تھی تو اس کا فوراً اثر ظاہر ہوتا تھا۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ایک عجیب حالت ہوتی تھی ان کی۔ لیکن بعد کے مشائخ نے دیکھا کہ اچھا انسان اپنے یہ کبر کو نکالنے کے لیے اچھا کچھ وقت محنت اور مجاہدہ کرے گا، اس کے بعد پھر اس چیز کا علاج کرے گا، پھر اس کا علاج کرے گا، تو یہ بیماریاں نکالتے ہی انسان تھک جاتا ہے تھوڑا عرصے میں کہ اچھا میں بس چھوڑو، مجھے تو نہیں کرنا یہ کام، تو تھک کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یا پھر انسان کو اتنا وقت اس میں لگ جاتا ہے کہ اچھا پھر آگے بڑھے گا کب؟ تو اس لیے بعد کے مشائخ نے دیکھا کہ نہیں، یہ اب انسان کی ہمت بھی، قوا انسان کے جسمانی لحاظ سے بھی، لیکن ہمت کے لحاظ سے بھی انسان وہ سوچ اور عزم میں اتنا پختہ نہیں ہے جیسے پہلے کے حضرات ہوا کرتے تھے، نہ اتنا وقت انسان اس کام کے لیے فارغ کر لیتا ہے جیسے پہلے کے حضرات کیا کرتے تھے۔ تو پھر بعد کے مشائخ نے یہ کہا، جیسے میں نے کہا دوسرا طریقہ کہ گلاس کو نل کے نیچے رکھ دو، اس میں صاف پانی بھرتا رہے گا تو گند بھی نکلتا رہے گا۔ تو اسی طرح بعد کے مشائخ نے پھر یہ طریقہ رکھا کہ اچھا ٹھیک ہے، ذکر کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، ذکر کی کثرت جو ہے وہ دل کے گندگیوں کو نکالتی رہے گی، گند نکلتا رہے گا، ذکر کرتے رہو، تلاوت اور معمولات کرتے رہو، ہاں ساتھ ساتھ اپنی غلطیاں پہچاننے کی کوشش کرتے رہو، جہاں پر کوئی غلطی نظر آئے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتے رہو، لیکن دونوں کام ساتھ ساتھ کراتے ہیں ہمارے بعد کے مشائخ جو ہیں، یہی کہ دل کو گندگیوں سے پاک کرنا جس کو تخلیہ کہا جاتا ہے، پھر اس کو ذکر سے، تلاوت کے انوارات سے اور اچھے اخلاق اور اچھے عادات سے اس کو مزین کرنا، یہ تحلیہ کہلاتا ہے۔ تخلیہ اور تحلیہ یہ دو کام بنیادی کرنے ہوتے ہیں جو تصوف اور سلوک میں، یہ دو کام بنیادی ہیں، اور ظاہر ہے یہ سب بنیاد اگر دیکھا جائے تو قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے۔ بہرحال یہ دو کام کرنے ہیں۔ قدیم ہمارے جو علماء تھے، اکابر تھے، ان کا طریقہ وہ تھا جو میں نے بتایا۔ بعد میں پھر یہ تھا کہ نہیں، شروع ہی سے اوراد و اشغال، یہ تسبیحات اور ذکر وغیرہ، ہاں اتنا ہے کہ بعض وہ ہوتے ہیں جو پابندی سے شروع سے کر سکتے ہیں تو ان کے لیے معمولات ان کے لحاظ سے مقرر ہوتے ہیں، بعضوں کے لیے یہ ہوتا ہے، بلکہ اکثر کے لحاظ سے یہ ہوتا ہے ہمارے مشائخ کے یہاں کہ نہیں کچھ تسبیحات مقرر کر دیں، پہلے دیکھیں کہ اچھا چند مہینوں تک وہ تسبیحات پابندی سے کر سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد ذکر وغیرہ کا اہتمام کرایا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف لوگوں کے لحاظ سے مختلف اعمال وغیرہ ہوتے ہیں۔
ہمارے آگے وہ ابتدائی معمولات کا بھی تذکرہ انشاءاللہ میں کر دوں گا. بس اب ایک دو باتیں ہیں جن کا تذکرہ کر کے اس عنوان کو ہم ختم کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا اس کام کے لیے بیعت ضروری ہے؟ کل کچھ اس کا مختصر بیان آ گیا تھا کہ بیعت ضروری نہیں ہے لیکن مفید ضرور ہے. عام تجربہ یہ ہے کہ ضروری ہے. تجربے کے لحاظ سے کہ شرعی لحاظ سے ضروری نہیں ہے، لیکن تجربے کے لحاظ سے یہ ہے کہ انسان جب تک بیعت نہیں ہوتا تو جم کر انسان کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے عام تجربے کے لحاظ سے اگر کہیں تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضروری ہے، ورنہ مشائخ کے کلام میں ہمیشہ یہ ملے گا ضروری نہیں ہے. اصل مقصد کام میں لگنا ہے اور کام کرنا ہے، اور لیکن وہ کام میں لگنا اور کام میں کرنا جو ہے وہ انسان یہ ہے کہ کسی ایک سے تعلق کر کے اگر وہ اس طریقے سے چلتا رہے کہ اچھا جیسے مکتب میں انسان جاتا ہے اور بچہ شروع میں تو اچھا اگر ایک کے پاس اچھا الف با سے شروع کیا، پھر مکتب میں دوسری جگہ چلے گیا پھر وہ الف با سے شروع کرائیں گے، تیسری جگہ جائے گا اچھا پھر وہ الف با سے سننا شروع کریں گے. ایسا ہی ہوتا ہے. بس یہاں پر بھی اسی طرح کہ انسان مختلف لوگوں سے اگر یہ تعلیم حاصل کرے گا تو ہر مرتبہ نئے سرے سے شروع کرے گا. وہ پیچھے سے شروع کرنا جو ہے وہ انسان کے لیے پھر وہ انسان اکتا جاتا ہے اور تھک جاتا ہے. تو یہ کہ انسان ایک سے پوچھتا رہے، چلتا رہے، آگے بڑھتا رہے، تو انشاءاللہ یہ دونوں کام تخلیہ اور تحلیہ والے کام چلتے رہیں گے. تو ضروری نہیں ہے بیعت، لیکن مفید ضرور ہے، جس کا مختصر کل تذکرہ آ گیا تھا. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خلاصہ نقل کیا ہے، ایک تو اپنے انداز اپنے تجربے کے بنیاد پر اور ایک بعض مشائخ کے کلام سے. دونوں کا حاصل ایک ہی ہے، لیکن جس میں یہ بتایا گیا کہ تصوف کا خلاصہ کیا ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے جو اکابر صوفیہ میں ہمارے سند ہے، جس کی وجہ سے چشتیہ سلسلہ کہلاتا ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرماتے ہیں کہ ان کا ارشاد یہ ہے کہ تصوف کا خلاصہ تین باتیں ہیں. تصوف کا خلاصہ تین باتیں ہیں: خوف، رجا اور محبت. تھانوی فرماتے ہیں جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے واقعی ہو کہ کتنا اونچا کلام ہے، یہ پوری گہرائی اس میں بھری ہوئی ہے، پورا سمندر اس میں آ گیا ہے کہ تین چیزیں بس ہیں: خوف، رجا اور محبت. قرآن میں ہم جہاں دیکھیں، احادیث میں دیکھیں، رغبتاً و رہبتاً الیک، رغبتاً و رہبتاً، دو چیزیں بنیاد ہیں. انسان کو جب خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے تو گناہ سے بچتا رہے گا. جب انسان کو امید ہوتی ہے تو طاعات میں آگے بڑھتا رہے گا. بس گناہ سے بچنا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. اور اس میں ترقی کیسے ہوتی ہے؟ بنیاد محبت کی بنیاد پر. تو تین چیزیں بنیاد ہیں: خوف ہے، رجا ہے اور محبت ہے. یہ محبت بھی ایک پورا ایک عنوان ہے. محبت بھی ایک پورا ایک عنوان ہے. انسان جس کو ہم پڑھتے ہیں نا کہ المرء مع من احبہ، ٹھیک ہے، اس کے ایک معنی ہم یہ لیتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انسان اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. لیکن الفاظ حدیث کے کتنے عام ہیں: المرء مع من احبہ. یعنی ابھی بھی اپنے بارے میں تصور کریں کہ انسان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے. یہ دیکھیں کہ سنت کے مطابق زندگی گزر رہی ہے تو اس کو کہیں گے مع من احبہ، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. کسی سے جب انسان کو تعلق ہوتا ہے تو اس کی باتیں زبان پر آتی رہتی ہیں، مع من احبہ. ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زبان پر کن کی باتیں آتی ہیں، ہماری زبان پر کن کے تذکرے آتے ہیں، ہم کن کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. المرء مع من احبہ. انسان جب کسی کو دیکھتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کے طور و طریق کو اختیار کرتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ غیر محسوس طریقے سے انسان اتنی چیزیں سیکھ لیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. اگر ہم تصور کریں بچپن سے ہم نے کون سی چیزیں سیکھی ہیں، وہ تو بچے کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے تو ان کی باتیں خود بخود سیکھ لیتا ہے. دیکھتا ہے اچھا ماں باپ یہ کر رہے ہیں، مجھے یہ کرنا ہے. کھانا پینا کس نے سکھایا ہمیں؟ بتایا کسی نے نہیں ہوگا، لیکن دیکھ کے بھی انسان سیکھ جاتا ہے. ہاں کبھی وہ بتا دیتے دیکھو گرنا نہیں چاہیے، پلیٹ صاف ہونی چاہیے. بچپن سے جنہوں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں وہ شروع سے سیکھ لیں. المرء مع من احبہ، جس سے محبت ہوتی ہے ان سے انسان اس کی چیزیں حاصل کرتا ہے، جذب کرتا ہے اور سیکھتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں شروع میں پڑھنے گیا تھا، حضرت محسن مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعض تعلیمات بڑی عجیب ہوا کرتی تھیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں اچھا کیسے انسان تھوڑا کر کے انسان سیکھ جاتا ہے. ہمارے بعض وہ لوگ ہوتے تھے کہ جیسے وہ یعنی یہ محبت والی بات ہے، اس کو شریک کوئی مسئلے کے لحاظ سے جائز ناجائز کی بات نہیں ہے. فرماتے ہیں اپنا واقعہ بیان کیا کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب میں گیا
تو ہم لوگ گجرات کے لوگ ہمارے کرتے چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، اونچے کرتے ہوا کرتے تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ہم لوگ گئے تو حضرت شیخ کو ان سے بہت محبت تھی، بہت تعلق تھا۔ تو فرماتے جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم گئے تھے تو میرے کرتے ایسے چھوٹے چھوٹے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تو کرتے کے نیچے، جیسے حضرت کو بھی جنہوں نے دیکھا تھا، وہ کرتے کے نیچے بھی چھوٹا سا وہ پہنتے تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، کمری۔ تو بہرحال حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طرح پہنا کرتے تھے۔ تو حضرت محمد مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوسف تمہارا تو کرتا وہ ہے جیسے میں اندر جو کرتے کے نیچے پہنتا ہوں اس کی سائز کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں بس مجھے یہ بات دل میں اٹک گئی، لیکن کہتے ہیں میرے پاس تھا ہی نہیں، کپڑا نہیں تھا، اور میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں اور سلواتا۔ فرماتے ہیں میں نے وہ کیا جو تم لوگ نہیں کرو گے۔ میں نے کیا میں نے پاس 2 کرتے تھے تو میں نے 2 کرتوں کو درزی کو کہا کہ یہ دوسرے کرتے میں سے کپڑا پھاڑ کر 2 کا 1 بنا دو تاکہ یہ لمبا ہو جائے، ہمارے حضرت کو یہ پسند ہے۔ پھر حضرت نے دیکھا، حضرت بہت خوش ہوئے کہ اچھا ہاں یہ کرتا ہے، اس کو کہیں گے کرتا ہے، یہ کرتا ہوتا ہے، وہ تو اندر پہننے کا تھا۔ اب ہمیں وہ تو اپنا انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ پھر جب طلبہ میں وہ دیکھتے تھے، طلبہ میں جب دیکھتے تھے کسی کے وہ ہوتے ہیں نا کالر ہوتے ہیں، اب تو خیر عام طور سے کرتوں میں نہیں، لیکن ہمارے پاکستان سے جو کرتا شلوار ہوتے ہیں بعض اس میں کالر بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو وہ پسند نہیں تھا۔ اور میں کسی کو اس طرح دیکھتے یہ تو شرٹ کی طرح ہو گیا، یہ کرتے کی طرح تو نہیں لگتا ہے۔ بس مسئلے کی بات نہیں تھی لیکن پسند نہیں تھا۔ بٹن ہوتے ہیں پسند نہیں تھے ان کو، اس وقت سے چھوٹ گئے تو چھوٹ ہی گئے، اس کے بعد پھر کبھی بٹن والا نہیں پہنے سے کہ ہم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو پسند نہیں تھے وہ۔ اسی طرح کرتا نیچے سے گول ہوتا ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی اس کو یہ نہ سمجھے کہ کوئی شرعی مسئلہ بھی بتا رہا ہوں، نیچے سے کرتا گول ہوتا ہے، یہ ہمارے اکابر کا کرتا تو نیچے سے کونے والا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں المرء مع من احب جس کو کہہ لیں کہ انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کی ہر چیز اچھا یہ ایسا ہونا چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، پھر وہی چیز آگے سلسلہ چلتا ہے۔ تو بہرحال یہ محبت وہ چیز ہے کہ انسان کو جب کسی سے تعلق ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز کو جذب کرتا ہے، اپنے اندر لیتا ہے۔ صحابہ نے وہ چیزیں اپنے اندر جذب کی تھیں کہ اچھا مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے، اچھا اس طرح کرنا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہم دیکھیں تو وہ چیز ملے گی۔ جہاں دیکھیں جہاد حج میں تھے، کہاں کہاں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں یاد آ جاتی تھیں۔ حج میں تھے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے حج کے لیے۔ وہ بھی ایک حج کا سفر حضرت کا ایک عجیب ہی سفر تھا۔ تو خیر مکہ مکرمہ جا رہے تھے، راستے میں جب جا رہے تھے جانے سے پہلے حضرت کا گلا خراب ہو گیا تھا اور آواز نہیں نکل رہی تھی بالکل۔ حالانکہ حضرت کا یعنی آواز نہ نکلنے کا واقعہ بہت ہی کم ہوا ہوگا، گلا خراب ہونا تو ہوتا ہے لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی، بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے جا رہے تھے تو حضرت کا گلا بہت خراب تھا۔ واقعہ ہر چیز حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جوڑ بٹھا دیتے تھے۔ وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے ہوئے بلغم زیادہ آ رہا ہے اور بلغم اٹک رہا ہے۔ فرماتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو بلغم کبھی بہت زیادہ ہوتا تھا، اٹک جاتا تھا تو خدام کو کبھی نکالنا پڑتا تھا کہ نکلتا نہیں تھا خود ہی۔ ہر چیز میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں یاد آ جایا کرتی تھی کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تھا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہیں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی تذکرہ، ہر چیز میں وہی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ ہوا کرتی تھی۔ خیر وقت زیادہ ہو گیا، اور 1-2 مبشرات تھے، میں نے چونکہ آج کا تذکرہ کیا تھا اس لیے آج ہی میں اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں، اس لیے کہ پھر آگے ہمارے پاس دن کم رہ گئے ہیں۔ تو ایک تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بچی نے خواب میں دیکھا، چھوٹی بچی ہے، تو اس نے خواب دیکھا، اس طرح دیکھا کہ حرم ہے اور وہاں پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، والدہ ہیں وہ نماز پڑھ رہی ہیں، یہ دونوں حضرات نماز میں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہ تینوں حضرات تشریف لاتے ہیں۔ تینوں حضرات کچھ ذکر میں ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں کچھ دیر ٹھہر جاتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے ہوئے تحیات میں ہیں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ جب شہادت کے لیے انگلی اٹھاتے ہیں اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ بس یہ دیکھا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہیں، یہ کسی بچی نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک اور ہیں جنہوں نے دیکھا کہ وہ روضہ اقدس پہ حاضر ہوئے، وہاں پر اندر بھی جانا ہوا ان کا، تو اندر گئے تو وہاں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
ان کے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، یہ حضرات دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہیں پہلے ایک طرف، جیسے ایک طرف ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، ایک طرف وہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بشارت ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے کہ جس وقت زندگی میں آپ کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حیات میں جب لوگ جایا کرتے تھے عمرے کے لیے، تو جب کہتے بھی تھے نہیں اب تو جانا مشکل ہے، لیکن کبھی کبھی وہ احساسات ایسے ہوتے تھے کہ حضرت کو یہ محسوس ہوتا ہے سب جاتے ہیں لیکن میں نہیں جا سکتا ہوں۔ لیکن وہی بات تھی کہ جو شاید حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ دیکھو کوئی مجھ سے جتنا بھی دور ہو میرے طریقے پر ہے تو مجھ سے قریب ہے، کوئی مجھ سے جتنا بھی قریب ہے میرے طریقے پر نہیں ہے تو مجھ سے دور ہے۔ وہ بات اب ایسا لگتا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ اور بہت ایسے دوسرے مبشرات تو بہت ہیں، بعضوں نے دیکھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ تعلیم ہو رہی ہے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعلیم میں حاضر ہو گئے، بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ تو یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں پر توجہات اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے، بس یہ ہے کہ ہم جو مشن تھا، جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تھی تو یہ طے ہوا کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی مجلس قائم نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، کیا کرنا ہے جو ان کا مشن تھا اس کو آگے جاری رکھنا ہے، خوب جماعتیں بھیجو، اس لیے کہ وہی ان کا اصل تھا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بنیاد یہ تھی کہ دیکھو یہ مجالس ذکر اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے، اور کئی مرتبہ تاکید کی تھی دیکھو میرے بعد ان مجلسوں کا خیال رکھنا، میرے بعد ان مجلسوں کا خیال رکھنا کہ یہ قائم رہنی چاہیے۔ الحمدللہ وہی حضرت کی تمنا اور خواہش تھی، اور وہ برکات ہیں کہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور حضرت کی خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی ہے کہ یہ مجلسوں کا سلسلہ قائم رہا ہے۔ تو بہرحال ہمیں یہی ہے کہ یہ کام آگے بڑھانا ہے تاکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی ایصال ثواب ہو، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے محبین میں، ان کے چاہنے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں، تو حضرت کو وہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جگہ ملی ہے تو ہم بھی آپ کے محبین میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں شامل فرما دیں۔ بہرحال یہ کام جو یہاں اس سال ہو رہا ہے ہمیں یہ کام بھی باقی رکھنا ہے، اور انشاءاللہ پھر مشورہ کر کے سال بھر ابھی ہمارے پاس ہے، مشورہ کر کے آگے بھی یہ سلسلہ بڑھانے کی بھی ہمیں اور مزید فکر کرنی چاہیے کہ اور جگہوں پر بھی یہ مجلسیں اس طرح کے قائم ہو اور یہ سلسلہ آگے بڑھے اور پھیلے۔ جیسے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو خانقاہ کے سلسلہ تھا پھر پھیلا، دنیا بھر میں مختلف حضرات نے پھیلایا تھا، اس کو بھی انشاءاللہ ہمیں آہستہ آہستہ اس پر بھی آگے بات کرنی ہے اور مشورہ کرنا ہے کہ اس کو اور زیادہ کیسے پھیلانا ہے اور بڑھانا ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ معمولات والا تو رہ گیا، تو اب کل انشاءاللہ دیکھ لیں گے، معمولات کا پڑھ لیں گے، وقت بہت ہو گیا، لیکن حضرت کا تذکرہ ہے تو حضرت کے بارے میں یہ کچھ اشعار سنانا چاہ رہے ہیں، وہ سن لیتے ہیں۔